دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، میں نے اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعین ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ اطلاع فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا کرتے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور اسے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے، اور دعا میں یہ فرما رہے تھے، اللہ میں بھی بشر ہوں، تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما، میں نے اگر کسی مومن کو ستایا ہو یا برا کہا ہو تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے مواخذہ نہ فرما، آمین۔ ابو ظہیر نمیری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے بندہ پر ہوا جو بڑے الحاظ سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑگڑانا سننے لگے۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جس نے مانگے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خاتمہ کا اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا لیا۔ عافیت کی دعا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ دعا دفع بلا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت بلا سے بچ جاتا ہے۔ دعا یقین کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کر تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ دعا میں عجلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے کہ جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ دعا میں قطعیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اللہ
تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں مانگے اور یقین کرے کہ بے شک وہ کرے گا وہی جو وہ چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ موت کی دعا کی ممانعت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا مت کرو۔ اگر کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے مستری ہو اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دوبر ہو تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ سجدہ میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ دعا کی قبولیت پر شکر۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کون سی چیز تم میں سے کسی شخص کو اس سے عاجز کرتی ہے، روکتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی دعا کے قبول ہونے کا مشاہدہ کرے، مثلا کسی مرض سے شفا نصیب ہو جائے یا سفر سے بخیریت واپس آ جائے تو کہے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ مقبول دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ مومن کی کوئی ایسی دعا نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے ذخیرہ کر کے رکھی۔ اس وقت بندہ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں خدا کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد صف بندی کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفہ میں کیا دعا مانگا کرے؟ فرمائے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تین دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہے، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں۔ ایک، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دو، مسافر اور پردیسی کی دعا، اور تین، مظلوم کی دعا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ ایک، مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے۔ 2، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آئے۔ 3، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے۔ 4، بیمار کی دعا جب تک وہ شفایاب نہ ہو جائے۔ 5، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ بھائی کی دعائے غائبانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد مسلمان کی وہ دعا جو وہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اپنے چھوٹوں سے دعا کرانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا، بھیا ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ نے مخاطب فرما کر یہ بھیا جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں۔ بس